پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی کے بعد آپ کے سامنے آنے اور آپ سے مخاطبت کا شرف عطا فرمایا۔ 6 مارچ جامعہ میں ختم صحیح بخاری کا اجتماع ہوا تھا، تو اس میں ہم نے صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا۔ تو 6 مارچ سے آج 13 مئی ہے، اس کے بعد یہ پہلا میرا بیان ہو رہا ہے باضابطہ، اور آپ اپنے احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اس جان لیوا مرض میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ اور آپ میں بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانب سے ہمارے لیے صدقے کیے، منتیں مانی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کی۔ یوں تو پوری دنیا میں ہوئیں، حرمین میں ہوئیں، ہمارے تمام اہل تعلق جو ملک میں اور بیرون ملک ہیں سب نے دعائیں کی، اور یقیناً آپ کا بھی حصہ ہے۔ ہماری اگلی زندگی میں جو دین کی خدمت ہے اس میں آپ بھی شریک ہوں گے جنہوں نے ہماری صحت کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دیں، اور ہمارے جسم و جان کا ذرہ ذرہ، ہمارے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنی رضا میں اور اپنے دین کی خدمت میں گزروائیں۔ کوئی لمبا بیان کرنے کی ابھی تک بھی مجھ میں استطاعت نہیں ہے، 2 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں روزے کا جہاں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آخر میں روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کچھ عرصہ بندہ احتیاط کے ساتھ وقت گزارے، آئندہ احتیاط سے وقت گزارنے کی عادت بن جاتی۔ شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو وہ میٹھے سے احتیاط کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی کسی وقت شوگر کنٹرول بھی ہو، اعتدال پر بھی ہو، پھر بھی وہ چائے پھیکی پی رہے ہوتے ہیں۔ کئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی اب تو چینی والی چائے، عادت ہو جاتی ہے احتیاط اور پرہیز کی۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہمیں 1 مہینہ حکم دیا کہ دنوں میں کھانے پینے جماع سے رکیں، تو یہ رکنے کی، بریک کی ایک عادت ڈلوانا مقصود ہوتا ہے کہ انسان اب ان کاموں سے بھی رکنا شروع ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو گناہ ہیں، خلاف شریعت ہیں، خلاف سنت ہیں۔ تو سچ تو یہ ہے کسی کے 11 مہینے اسی قدر اچھے گزرتے ہیں جس قدر اس نے رمضان کے دن اچھے گزارے ہوتے ہیں۔ رمضان کے ایام جتنے اچھے انداز سے بندہ گزار لیتا ہے، آئندہ 11 ماہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسی طرح بچ بچا کر انسان زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یوں بچتے بچاتے جب انسان قبر تک پہنچتا ہے، پھر قبر اس کی جنت کا باغ ہوتی ہے۔
اس کو پھر آخر وقت میں خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ہم نے تو رمضان بہت برا گزارا ہے، ہم نے تو کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑا، ساری الٹی سیدھی زندگی جیسی تھی ویسی چلتی رہی، اب ہم تو خوار ہو گئے۔ ان دوستوں کے لیے بھی ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے وہ اچھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی نمازوں کو پرسکون بنا لو۔ کسی نے اگر صبح کی نماز یوں پڑھی ہے کہ ہر خیال سے آزاد ہو کر اللہ کی طرف متوجہ تھا، خوب اطمینان سے پڑھی ہے، ظہر تک کا وقت اس کا پرسکون گزرے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم اہتمام سے ادا کیا، خوبی سے پورا فرمایا، یوں ہی ظہر یوں ہی عصر۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، قطعاً ہم کافروں کی سی نقالی، کافروں کی سی زندگی اپنا کر اپنی زندگیوں میں عزت، رفعت، برکت، سکون، اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی ترقی کے راز جدا ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کے راز وہ ہیں جو قرآن و حدیث اور سنت میں آئے۔ کافر جس قدر واہیات زندگی گزاریں سو گزاریں۔ تو بھائی آج سے نمازوں کا اہتمام شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ ہر بندہ پریشان ہے، ڈپریشن ہے، پوری دنیا اس وقت پریشانی کا مجموعہ بنی ہوئی ہے۔ سکون اور پرسکون وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے کچھ تعلق ہے، ورنہ یہ جو وبا اور بلا کے ایام ہیں، اس زمانے کے یہ بدترین اوقات ہیں جن میں ہم گزر رہے ہیں کہ حرمین تک کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلے نہیں ہیں، اللہ کے گھر تک، مرکز ایمان تک اب رسائی ہمارے لیے آسان نہیں رہی، تیسرا سال لگ رہا ہے۔ تو بڑے خطرناک ایام ہیں، اور ان ایام میں ہمارے لیے جو پیغام ہے ہم اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، اور جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، صرف مادے سے ان کی زندگی وابستہ ہے، ظاہر سے ان کی زندگی وابستہ ہے، ان کے لیے جینا حرام ہے۔ وہ گھروں میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے، بند کمروں میں ان کو کرونا ہو رہا ہے، بند کمروں میں۔ وہ ایک ہولناک ان کی زندگی ہے۔ دو بیٹے ہیں، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ہر ایک الگ الگ کمرے میں ہے، ان کو دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا نصیب نہیں ہے، محبت سے ملنا نصیب نہیں ہے، اس لیے کہ پورا زندگی کا تعلق مادے سے ہے، اللہ سے نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، یہ نہیں کہہ رہا احتیاط چھوڑ دو، لیکن احتیاط کے ساتھ اگر سکون بھی لینا چاہتے ہو پھر اللہ سے تعلق جوڑو۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم پورے کرو، فرائض پورے کرو، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ عشور کی ادائیگی، اخلاقیات کا اہتمام، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، روزانہ قرآن پاک کی کچھ تلاوت، سنت کا اہتمام، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے طریقے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بابا سے بہت اچھا تعلق ہے، لیکن کبھی بابا کو پانی نہیں بھر کے دیا، کبھی ان کو محبت سے ملا ہی نہیں، تو کیا تعلق ہے بابا سے؟ اور روزے کے آخری سے متعلق جو احکام ہیں قرآن میں، ان میں اللہ جل شانہ کا عجیب ارشاد ہے جو بھی میں نے پڑھا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزے کے ایام پورے کرو
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ایمان اور اعمال کی توفیق دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر کرو۔ جس طرح انسان کو مال کی کثرت ملے، خوب مال ملے، اور شکر گزار بندہ نہ ہو، اللہ بچائے اللہ بچائے، وہ تکبر میں اتنا بڑھتا ہے کہ فرعون سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی انسان نہیں رہتا۔ اللہ بچائے، نیکی کی توفیق ہو جائے اور نیکی کی توفیق کے بعد شکر کی توفیق نہ ہو تو انسان فرعون سے بھی گندا ہو جاتا ہے۔ مال کی نعمت ملے، دنیا کی نعمت ملے، تب بھی حکم ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی قوت بازو کا نتیجہ مت سمجھو، اللہ کا انعام و احسان سمجھو۔ اور اگر نیکی کی توفیق ہو جائے، یوں نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا نیک و کار اور بڑا ہی میں یہ اور وہ ہو گیا، اور فلاں فلاں تو گناہگار ہیں، انہوں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، ماشاءاللہ میں نے روزے رکھے، تہجد پڑھی، تلاوتیں کی، اور بیٹھ کے مجلسوں میں تذکرہ کر رہے، اور لوگوں کو اور بیٹے کو بھی اٹھایا، اٹھو بیٹا تم بھی پڑھ لو۔ تو بیٹا کہنے لگا، بابا لوگ کتنے غافل ہیں جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے، صرف ہم ہی اٹھے ہوئے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا تم تہجد کے لیے نہ اٹھتے یہ اچھا تھا، اس سے کہ تہجد میں اٹھ کر مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو۔ تو نیکی کی بنیاد پر اپنے کو اچھا سمجھنا یہ بھی بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مالدار متکبر وہ تو خطرناک ہیں ہی ہیں، جو نیکی کرنے والے متکبر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں کی عظمتیں ان کے دلوں سے نکل جاتی ہیں، مسلمانوں سے محبت نکل جاتی ہے، وہ بھی بہت خطرناک ہیں، یاد رکھو۔ تو نیکی کی توفیق کے بعد خدا حکم فرما رہے ہیں تاکہ تم شکر کرو، اور کسی انعام دین یا دنیا کے ملنے کے بعد شکر کی توفیق کا مطلب یہ ہے، اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، آپ کے فضل و کرم اور احسان سے مجھے یہ کچھ نیکی کی توفیق ہوئی، اللہ آپ کا انعام ہے، آپ کا احسان۔ تو شکر کرنے والے کی گویا یہ کیفیت، اور ہم میں سے بھی جس کو اللہ جل شانہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، رمضان میں کچھ سجدے نصیب ہو گئے، کچھ صدقے نصیب ہو گئے، تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ جس قدر جس کو نیکی کی توفیق ہوئی، بھائی جب چاہیں وہ سلب کر لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ وہ ذرا سی ہوا نکال دیں تو ختم ہو گئی بات۔ یہ شکر کا موقع ہے، یہ تو ہر نعمت پر، اور خاص اعمال صالحہ کی توفیق کے بعد شکر، اور دوسرا احادیث سے ثابت ہوتا ہے استغفار۔ دیکھیں سنت عمل بھلا کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد فوراً کیا کہنے کا حکم ہے بتائیے؟ سلام پھیرنے کا، استغفر اللہ۔ گناہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے بھائی، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کیا حکم ہے؟ کیا کہو؟ استغفر اللہ، اور اس کے بعد حکم ہے کہو الحمدللہ۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے رب کریم جس طرح آپ کی بندگی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے ہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھتے تھے تواضعاً، ہم سچ مچ پڑھا کریں، نماز سے فارغ ہوتے ہمیں بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعت ہوئی، امام صاحب نے پہلی دوسری رکعت میں کیا پڑھا، ہم سچ مچ کہا کریں اللہ ہم نہیں،
آپ کے سامنے حاضری کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس عبادت کے بعد استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے امید رکھو کہ اللہ نے قبول کر لیا، اور جس عبادت کے بعد خیال آ جائے ماشاءاللہ میں تو یوں اور یوں، بس سمجھ لو یہ عبادت مزید ٹھکائی کا ذریعہ ہے، اس سے مزید پٹائی ہونی ہے، اس سے اجر نہیں ملنا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بے خیالی اور بے دہانی حقوق کی ادائیگی کے بغیر نماز پڑھتا ہے، فرض تو ٹل جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گندے کپڑے میں نماز لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی جا۔ تو میرے محترم دوستو، کسی نیک عمل کی توفیق کے بعد دو کاموں کا اہتمام، ایک استغفار اور دوسرا رب تبارک و تعالی کا شکر۔ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، کس قدر آپ نے کرم کر دیا کہ مجھے اپنے گھر بلا لیا، مجھے روزوں کی توفیق دے دی، مجھ جیسے ناکارہ کو تراویح کی توفیق ہو گئی تھی، مجھ جیسے ناکارہ کو فلاں نیکی اور تسبیح اور درود شریف کلمہ پاک کی توفیق ہو گئی تھی۔ اللہ اور شکر ایک ایسی چیز ہے دینی نعمت پر یا دنیا کی نعمت پر جو انسان دل و جان سے شکر ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ نعمت بار بار نصیب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قید النعم بالشکر، نعمتوں کو شکر کے ذریعے باندھ ڈالو۔ نیکی پر شکر کیا پھر توفیق ہوگی، دنیا کی کسی نعمت پر مال آیا، رزق آیا، اولاد دی اللہ نے، اچھی بیوی دی، اچھا مکان، اچھی گاڑی دی، شکر کیا اللہ اس میں اور برکت دے۔ اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ سبحانہ۔ آخری بات، یہ ابھی 2-4 دن سے عالم اسلام ایک غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس آخری عشرے میں جو اسرائیلی درندوں نے فلسطینیوں پر اور بالخصوص مسجد اقصیٰ پر جو اپنی بربریت اور ظلم کے منہ کھولے ہیں، آج ہم تو اچھے کپڑے پہن کے خوشیوں سے معمور ہیں اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد۔ فلسطین یہ قدیم میں شام کا حصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فلسطین کا نام نہیں ہے، یہ شام کا حصہ ہے۔ اب بھی فلسطین کے بارڈر سے شام کی آبادیاں نظر آتی ہیں، شام سے آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ قدیم میں شام کا حصہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقبرہ مبارک بھی وہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا وہاں ہے۔ 20 انبیاء کا مسکن و مرقد ہے وہ جگہ۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس سرزمین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مسجد تو مسجد حرام بنائی گئی۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ صحابی نے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت ملنے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ آنے کے بعد حکم ہوا، آپ نے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد نبوی شریف کا قبلہ اس طرف ہے، مسجد اقصیٰ اس طرف، بالکل اپوزٹ قبلہ تھا۔ اور جب حکم آیا تھا تو نماز میں تھے، ایک مسجد میں صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے تھے۔ مسجد قبلتین، جو لوگ وہاں حاضری لگا کے آئے ہیں اس کی زیارت کر کے آئے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی مسجد اقصیٰ کی طرف، تو مسجد اقصیٰ اس وقت رو رہی ہے، اور 2 لہریں ہیں، ایک مسلم امہ کی عوامی لہر ہے، یقیناً وہ غم میں بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، اور ایک لہر حکمرانوں کی ہے۔
وہ بغیرتی سے معمور ہے۔ OIC ہو، اقوام متحدہ میں شریک اسلامی ممالک ہوں، سب پر سکوت کی مہر لگی ہوئی ہے، سوائے طیب اردگان کے اور کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا۔ ابھی 2-4 دن سے ہیں تو ہمارے بھی حکمران اسرائیل نواز، لیکن ظاہر بات ہے کہ عوامی دباؤ یہاں بہت خطرناک ہے، تو کوئی نہ کوئی رسمی بیانات آ گئے، ورنہ جو ایک مؤثر اقدام اور پالیسی ہوتی ہے، اس وقت اسلامی مملکتوں کے حکمران اللہ جانے ان کو کیا سونگ گیا، وہ چپ سادھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اپنے بس کی حد تک جہاں جہاں ہم ان مظلوموں کی آواز بن سکتے ہیں ہمیں آواز بننا چاہیے، جس حد تک ہم کو ان کے لیے توفیق ہو اس حد تک اپنی توفیق کو استعمال کرنا چاہیے، اور کم سے کم ہمارے ذمے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ہے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ سے درخواست ہے۔ خوشی ہوئی ہے کہ وہاں فلسطینی نہتے فلسطینی ہیں، وہ بچے بچیاں عورتیں بھی لاٹھیاں اور پتھر لے کر کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور کل کی خبر تھی کہ ان نے وہاں کی کوئی مسلم تنظیم ہے فلسطین کی، انہوں نے واپس ری ایکشن بھی کیا ہے، ان پر کوئی راکٹ پھینکے ہیں، اس سے بھی خوشی ہوئی ہے۔ اور مسلم امہ کے لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، پوری دنیا میں ایک واحد قوم افغان ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کے حملے کے وقت انہوں نے پوری دنیا میں کسی سے اپیل نہیں کی آؤ ہماری مدد کو، اپنے ہاتھ جو لوہا لگا، پتھر لگا، لکڑی لگی، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت تیسری سپر طاقت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ کافر جب چڑھ دوڑیں تو ان کے آگے نہیں دوڑنا ہوتا، بلکہ ان کے سامنے دوڑنا ہوتا ہے۔ مسلمان کے پاس ایمان کا اسلحہ، اعمال کا اسلحہ موجود ہے، اور وہ اس سے خالی ہیں۔ تو بھائی ہم لوگ اہل فلسطین کی آواز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ 27 کی شب کو وہاں نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے مسجد میں آگ لگا دی، اور پھر ڈانس کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں سارے یہودی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں سے، ایمانداروں سے سب سے زیادہ بغض و عداوت جس قوم میں دنیا میں رہے گا اور ہے وہ یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں۔ تو یہ یہود، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، آپ کی آخری نصائح میں یہ نصیحت تھی، جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکال دو، نصارہ کو نکال دو۔ یاد رکھو ایک بات آج فنی آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایمان صرف اللہ سے محبت کرنے کا نام نہیں، اللہ کے رسول سے صرف محبت کرنے کا نام نہیں۔ ذرا میری بات سارے توجہ سے سنیں، ایمان صرف اللہ اور اس کے رسول کی ماننے اور ان سے محبت کا نام نہیں، اس سے ایمان مکمل نہیں ہو۔ ایک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کے دشمنوں کی بھی محبت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ، آخر میں حدیث ہے فقد استکمل ایمانا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض بھی رکھا اس نے ایمان مکمل کیا۔ ہم کو جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ سے شدید محبت کرنا ضروری ہے، اللہ کے دشمنوں سے اسی قدر
بغض اور نفرت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، اتنی کہ اپنی اولاد، والدین، سارے لوگوں، اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا حکم ہے۔ مومن ہی نہیں ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک، ایماندار ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اولاد سے، سارے لوگوں سے، تاکہ اپنی جان سے، اسی قدر اللہ کے رسول کے دشمنوں سے اسی معیار کا بغض رکھنا بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے۔ پھر ہم مسلمان ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں اور کافروں کی چیزوں سے ہمیں محبت ہے، کافروں سے محبت ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بات سارے احباب کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یاد رکھ لو، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ایمانوں کو ہم پکا کریں، نجات ایمان پر ہے، نجات ایمان پر ہے۔ منافق یہی تو تھے، ادھر آ کر کے یہاں محبت کا دعویٰ کرتے اور پیچھے کافروں کے پاس جاتے، جناب ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ حدیث میں بار بار آیا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، قص الشوارب اوفر اللحا، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ یہود و نصارہ کی شکلیں تھیں، کلین شیو ہونا، داڑھی منڈا ہونا، اسلام کی، مردوں کی، مسلمانوں کی شکل نہیں تھی، وہ شکل ان کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، کافروں کی تو مشابہت، ذرا سی ان کی شکل بنانا بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کسی شکل بناتا ہے، ادائیں بناتا ہے، وہ انہی میں سے۔ ایک روایت میں ہے وحشر معہم، قیامت کے دن انہی کے ساتھ جمع ہوگا جن سے محبت۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ ایک فنی بات آپ کو سمجھائی کہ ہمیں ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے سے پورا نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی ہمیں بغض نہ ہو۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اسلام جہاں اصول بتاتا ہے وہاں اعتدال بھی سکھاتا ہے۔ کافر کے کفر سے نفرت ہے، اس کے جسم سے نہیں۔ ہاں مر جائے پھر اس کے جسم سے بھی ہے، کفر پر، کافر کے کفر سے نفرت، یہود و نصارہ کی بے دینی سے، بدھسٹ اور دنیا کے بد مذہب کمیونسٹ لوگوں کی کفر سے نفرت۔ اگر ہمیں ان کے جسم سے نفرت ہو جائے پھر اسلام میں تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے، دعوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ کفر سے نفرت ہے، کفریات سے نفرت ہے۔ ہم احباب کو کچھ بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی کوئی محبت تھی، ورنہ جب بات شروع کی میں نے تو مجھ میں اتنی ہمت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بات کہہ سکوں گا اتنی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نماز عید ادا کریں گے، ہمارے کئی احباب ابھی بھی آ رہے ہیں۔